السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اور مرتبہ ہم آپ تمام لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ سبل السلام الدنکی میں استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں خوشی، اطمینان اور برکت بھرپور بھر دے، آمین۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ اس چینل میں تحقیقی مضامین، اسلامک معلومات و اطلاعات انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ خود سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین، آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو ہمارے ہندوستان میں، بلکہ کہا جائے تو پوری دنیا میں یہ مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے، اور باقاعدہ تمام مسلمانوں کو اس طرح کے مسائل میں تحقیقی نظر ضرور مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ، ہر دن اور ہر وقت مسلمان جہاں پر بھی موجود ہیں، بچوں کی پیدائش ضرور ہوتی رہتی ہے، اور وہاں پر بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا یا نہیں دینا، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں تحقیقی کہ شرعاً اس کا حکم کیا ہے، کیا جائز ہے، یا ہم اذان دیں گے، ضرور دیں گے، اس میں ہم آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں معلوم کریں گے۔ میری تحقیق کے مطابق واللہ اعلم بالصواب کہ بچے کے کان میں اذان نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس مسئلے میں اگر احادیث کا مجموعہ جمع کیا جائے تو کل 3 صحابہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہم اجمعین سے، 3 صحابہ سے مکمل کتب احادیث میں 24 روایتیں آئی ہیں، جو متن اور مضمون کے لحاظ سے 7 روایتیں بنتی ہیں، جن میں 5 فعلی روایات، 1 قولی اور 1 قولی و فعلی روایت ہے۔ یعنی فعلی روایت یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا، بچے کے کان میں اذان دیا۔ قولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا۔ فعلی اور قولی، ہم نے کہا قولی بھی اور فعلی بھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس میں موجود تمام احادیث ضعیف ہیں، کوئی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ ایک موقوف روایت ہے جس کو مصنف عبد الرزاق میں 7980 پر 5 نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اذان دیتے تھے، لیکن وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ جواز کے قائلین، یعنی جو لوگ جائز کہتے ہیں بچے کے کان میں اذان دینا، تو وہ تمام احادیثوں کو جمع کر کے، گرچہ کہ احادیث ضعیف ہیں لیکن ایک دوسرے سے تقویت پہنچا کر وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ روایات اتنی ضعیف ہیں کہ ان روایتوں سے تقویت نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اللہ کا حکم یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ضرور ہونا چاہیے، اور عبادت کے لیے اللہ کا حکم یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
ضرور ہونا چاہیے، اور جو صحت کے ساتھ ثابت نہیں اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔